میں نے عرض کیا تھا کہ جب امام نے اس نہضت کا آغاز کیا، انقلاب کی کامیابی سے پہلے سب سے پہلے سبقت ملت پاکستان نے لی، اور جا کر امام کو اظہار بھی کیا وفاداری کا، اور دعوت بھی دی کہ آپ پاکستان آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انقلابی عمل یہاں رہ کے جاری رکھیں، ہماری ہر چیز آپ کے لیے تیار ہے۔ اور یہ اہل سنت کے بیدار گروہ نے یہ کام کیا، یہ جماعت اسلامی کے بانی و سربراہ نے یہ کام کیا، چونکہ اس وقت شیعہ میں اتنا شعور نہیں آیا تھا۔ اور پھر جب انقلاب کامیاب ہوا تو بھی پاکستان سب سے پہلے تسلیم کرنے والا اور سب سے پہلے پہنچنے والا اور اظہار وفاداری کرنے والا تھا۔ اور آج بھی پاکستان اپنی خاطر، اس دن ایران کے لیے امام خمینی کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، آج پاکستانی پاکستان کے لیے راہ امام خمینی کو اپنائے، شیعہ بھی سنی بھی۔ شیعہ کو شاید وقت لگے گا، لیکن سنی توقع ہے جلدی راہ امام کو اپنا لیں گے، اگر آفت فرقہ واریت سے محفوظ رہے، فرقہ بازوں سے محفوظ رہے، فرقہ پرستوں سے محفوظ رہے۔ وہ راہ آزما چکے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بانی جماعت اسلامی انہوں نے بھی یہ جملہ کہا، اور بہت سارے اور نے بھی کہا، لیکن سب سے جو ایک پاکستان کے اندر شخصیت جنہوں نے انقلاب ہی کو راستہ سمجھا ہوا تھا اپنے مطالعہ اور اپنی تحلیل و تجزیے کے مطابق، وہ ڈاکٹر اسرار تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور مختلف قسم کے اظہارات کرتے رہتے ہیں، ان کے باتوں میں اونچ نیچ بہت ہے، نشیب و فراز ان کے کلام میں، ہر طرح کی انہوں نے بات کی ہے جو آتی تھی۔ ایک ان کی چیز جو تمام اہل سنت مکاتب میں اور شخصیات میں نمایاں و برتر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو راستہ تجویز کیا ہوا تھا، وہ تشخیص ان کی یہ تھی کہ یہ نظام جو موجود ہے پاکستان میں، اس کے اندر رہ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے، پورا نظام بدلنا چاہیے، اور وہ اپنے مکتب فکر کے مطابق خلافت کو تجویز کرتے تھے کہ نظام خلافت پاکستان میں ہو۔ نظام خلافت کے لیے انہوں نے پھر باقی ماندہ ساری عمر اسی کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں، ابھی بھی نیٹ پر ان کے بہت سارے افکار موجود ہیں، سنے جا سکتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ تمام اپنے ہم فکر لوگوں کو اور دوسروں کو اسی بات کے اوپر لاتے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی خلافت کے نظام کے ذریعے سے ہو۔ اور پھر مختلف اپنے ظاہر جتنا ان کا مطالعہ تھا، جتنی ان کی علمی بنیاد تھی، جس طرح ان کا فہم تھا، اس کے مطابق وہ بات کر رہے تھے، اور جو نقطہ نظر تھا وہ بالکل واضح و روشن تھا۔ وہ یہ پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام اور اس پر بالکل ایمان نہیں رکھتے تھے، اور کھل کے پاکستان کے میڈیا میں آتے، تمام ٹی وی چینلز میں آتے، اور سارے چینل ان کو بڑے فخریہ طور پر آ کے پیش کرتے، اور وہ بھی کھل کے ہر ڈیبیٹ میں حصہ لیتے، اپنی بات کرتے، پیش کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے خلافت کے نظام کی تجویز دی اور مدتوں تک اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر آخر کار انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بات میں گویا 2-2.5 سال سے سوچ رہا ہوں، ایسے میرے ذہن میں ہے، ابھی انہوں نے ان کے کلپ میں یہ بات ہے، اب سن سکتے ہیں، کہ 2-2.5 سال سے میں ایک نئے موضوع پہ سوچ رہا ہوں، اور سوچتا رہا لیکن اسے بیان نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ آج میں اسے کھول کے بیان کر رہا ہوں، اور ممکن ہے میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو، نہ بھی لگے۔ توقع تھی انہیں کہ جب میں یہ مثال دوں گا یا اس مکتب کی بات کروں گا تو بہت ساروں کے منہ بن جائیں گے، اچھی نہیں لگے گی۔ جس طرح اگر کوئی سنی عالم دین علی کو مولا کہہ دے تو وہ خود کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگا تمہیں، علی کو مولا کہنا تمہیں اچھا نہیں لگا، اچھا لگنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا کہ میں یہ بات ابھی جو کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے بہت سو کو اچھی نہ لگے، اور ایسا ہی ہے، نہیں لگتی اچھی ان کو، فرقہ پرستوں کو۔ اور وہ 2-2.5 سال کے تفکر کا نتیجہ بیان کر رہے تھے کہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ اہل سنت کتنی کثرت سے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں، شیعہ کتنے تھوڑے ہیں۔ اب انہوں نے اندازے کے مطابق بتایا کہ بہت ہی قلیل تعداد، مثلا 5% سمجھ لیں پوری مسلمانوں کے اندر، ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق۔
اور اس کے باوجود اور ان کی کوششیں اہل سنت کب سے شروع ہیں، اسلامی نظام اور خلافت کے داعی ہیں، اور شیعہ اتنی اقلیت میں ہیں اور ان کے پاس نہ کبھی طاقت رہی، نہ کبھی قوت رہی، نہ حکومت رہی، اور ہمیشہ حکومتوں سے دور یا حکومتیں ان کی مخالفت ہی رہیں، سرکوب ہوتے رہے. لیکن آج اس زمانے میں شیعہ ہی اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. حکومت اسلامی شیعہ نے قائم کی ہے. کیوں؟ کہنے لگے یہ میرے پاس سوال ہے کہ یہ اکثریت کیوں نہیں کر سکی، اور یہ اقلیت جو تھوڑے تھے، کمزور بھی تھے، یہ کیوں کامیاب ہو گئے. بڑی غور طلب بات ہے یہ. کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ شیعہ کے پاس ایک ایسا موضوع ہے جو اہل سنت نے اس موضوع سے دوری رکھی ہے، اور وہ ہے کربلا، وہ ہے امام حسین علیہ السلام. انقلاب کے لیے جو محرک بنتی ہے جو چیز، سنی اس سے دور رہے ہیں، شیعہ نے اس کو لیا ہوا تھا. چونکہ امام خمینی نے خود بھی فرمایا تھا کہ یہ انقلاب امام حسین علیہ السلام کے راہ کا نتیجہ ہے. مہارج داریم السید الشہداء داریم، جو کچھ ہے یہ سید الشہداء کے برکت کا نتیجہ ہے. اب یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی تجزیہ کر کے یہی نتیجہ لیا. یعنی اہل سنت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی امام حسین میراث ہیں، شیعہ کی نہیں ہیں، اسلام کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، امت کی میراث ہیں. جب انہوں نے لے کر امام حسین کو اور تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، تو ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے اور ہر وسیلہ اور ہر طاقت ہوتے ہوئے صرف اس وجہ سے ناکام ہیں کہ امام حسین نہیں ہے ہمارے پاس. اور امام حسین کا نہ ہونا، انہوں نے کہا، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں. خوب لیں، اس سے بہتر منصفانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر پسماندہ رہنا چاہتے ہو، عقب ماندہ رہنا چاہتے ہو، محکوم رہنا چاہتے ہو، غلام رہنا چاہتے ہو، طاغوتوں کے سامنے سرنگون رہنا چاہتے ہو، پھر اس کا راستہ فرقہ بازی ہے، تفرقہ ہے. لیکن اگر نجات چاہتے ہو، اگر امت وسط بننا چاہتے ہو، اگر شہداء علی الناس بننا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اپنی عزت و مقام و وقار بنانا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ امام حسین کا راستہ ہے. اور آج کے زمانے میں امام حسین کا طے شدہ راستہ امام خمینی کا راستہ ہے. کوئی اور متبادل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ سب راستوں سے یہ بہتر ہے، یہ منحصراً یہی راستہ ہے.